آج جو اہم کامیابی پاکستان نے سمیٹی ہے اس کے بعد اب گفتگو ہو رہی ہے کہ آگے پاکستان کو کیا کرنا ہے، کس طرح سے چلنا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب میرے انتہائی معزز مہمان مجھے جوائن کریں۔ بہت شکریہ کنڈی صاحب۔ سب سے پہلے سر مبارکباد بھی وصول کیجئے اور یہ بھی فرمائیے کہ سیز فائر کا جب یہ معاہدہ ہوا اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب آگے جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی، پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت ہوگی، تو بات چیت کن امور پر ہوگی، کن معاملات پر ہوگی اور کس طرح سے آگے لے کر چلیں گے، اور اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ساری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو ہے جس طریقے سے پاکستان نے اپنا جو ہے وہ دفاعی جو ہے اپنے تجربہ دکھایا ہے، کیونکہ جب پہلے دن انڈیا نے جو وائلیشن کی اور اس کی ڈیفینس میں بھی پاکستان ایئر فورس ہے جس طریقے سے 5 ایئر کرافٹس انڈیا کے گرائے، اور انڈیا نے باقاعدہ انٹرنیشنل ٹریٹی کو دو دفعہ وائلیٹ کیا، چاہے وہ انڈس ٹریٹی تھا، چاہے انہوں نے ہمارے مساجد پہ یا ڈیم پہ یا سیول آبادی پہ جو انہوں نے حملے کیے، اور اس کے بعد ڈرون چھوڑے، اور اس کے بعد ان کا یہ تھا کہ پاکستان فوراً جو ہے اس کے اوپر ایکٹ کرے، یا جب ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں پروف چاہیے یا بات چیت چاہیے، امن کی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ہمارے اس چیز کو جو ہے ہماری کمزوری سمجھا۔ لیکن ہمارے جو ہے سپاہ سالار نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم اس کا جواب دیں گے، اپنے ٹائم پہ دیں گے۔ قوم کی طرف سے بھی پریشر تھا کہ جلد از جلد دینا چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھنڈے دماغ سے ہوتی ہیں۔ جب ہمارے حکومت میں ہمارے دفاعی اداروں نے سوچا کس وقت دینا ہے، تو جب کل انہوں نے اپنا جب جواب دیا تو پوری دنیا کو اور انڈیا کو پتہ چلا کہ ہم نے کس طریقے سے جواب دیا۔ پھر پوری دنیا کو خیال آیا اور انڈیا کا خیال آیا کہ نہیں ابھی ہم نے یہ چیزیں بند کرنی ہے، جنگ بندی کرنی ہے، اور پھر انہوں نے اپنے انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی رابطہ کیا۔ اچھی بات ہے، جنگ بندی ہوئی ہے، اور میں اپنے تمام جو ہمارے سپاہی ہیں یا ہمارے فورسز کے افسران ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا۔ جہاں تک مستقبل کی بات ہے، اب دیکھتے ہیں کہ کس چیز پہ پاکستان نے ہمیشہ بات کیا کہ ہم برابری کی بنیاد پہ بات کریں گے، اور اگر انہوں نے کوئی ایسی چیز کی، یہ تو فیوچر میں حکومت میں اور ہم سب نے بیٹھ کے اس کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس چیز امور پہ جو ہے وہ بات چیت کر سکتے ہیں، کیا کریں گے، لیکن برابری کی بنیاد پہ ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں کب کیسے آگے چلتی ہیں، کس طریقے سے ہوتی ہیں، تو وقت پہ ہی فیصلہ ہوگا کیا کرنا ہے۔ صحیح۔ کنڈی صاحب، مارکو روبیو نے جب ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا، اس کے بعد مارکو روبیو کا ٹویٹ آیا، اور اس میں انہوں نے سیکنڈ پیرا میں ایک ورڈ کا استعمال کیا دونوں ممالک کے لیے، وزڈم کا۔ تو پاکستان ہمیشہ وزڈم کا مظاہرہ کرتا ہے، آج بھی جس طرح سے وزڈم کا ہی مظاہرہ کیا گیا، لیکن کیا وزڈم ہم بھارت کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ وزڈم کا استعمال کرے، مظاہرہ کرے؟ ہمیں ان سے امید تو کوئی نہیں ہے وزڈم کی، لیکن دیکھتے ہیں کہ وہ وزڈم کس طرح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب سے مودی آئے ہے اس نے وزیر اعظم کی سیٹ سنبھالی ہے، تو اس نے اس ریجن کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انڈیا میں جو کرتوت کیے، پھر آپ دیکھیں قطر میں جب ان کے 12 بندے پکڑے گئے تھے، پھر کینیڈا کا ان کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے، پھر یو ایس کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے۔ تو مودی سے ہمیں کوئی اچھائی کی امید فیوچر میں بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک وہ سکھ مائنڈیڈ پرسن ہے، اور سکس مائنڈیڈ پرسن سے آپ کسی بھی اچھائی کی امید نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا اب دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیسے ہوگا۔ اچھا کنڈی صاحب، ابھی پچھلے 3-4 دنوں میں یہ ہوتا رہا کہ ایک طرف بھارت کی جانب سے کبھی ڈرون بھیجے جا رہے تھے، کبھی طیارے فضا میں اڑائے جا رہے تھے، اور دوسری طرف بات یہ کی جا رہی تھی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں، بار بار امن کے جھنڈے اٹھائے جا رہے تھے، بار بار جب وہ بریف کرتے تھے، عالمی طاقتوں کو بریف کرتے تھے، تو بار بار یہی کہتے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہم امن چاہتے ہیں۔ لیکن آج جو کچھ سارا معاملہ ہوا، اس کے بعد کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بھارت جو معاہدہ ہو رہا ہے یا جو سیز فائر ہو رہا ہے اس پر عمل بھی اسی طرح سے کرے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں کوئی چھیڑ چھاڑ بھارت کی طرف سے ہو سکتی ہے اور ابھی بھی دیکھنا پڑے گا، الرٹ رہنا پڑے گا پاکستان کو؟ دیکھیں، ہم الرٹ تو ہمیشہ رہیں گے، اور ہم ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کی ہے، ہم امید کے کیونکہ انٹرنیشنل جو ہے ممالک اس کے اندر جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں، آپ سمجھے گارنٹرز ہیں، یا انہوں نے بات کی ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں تک ایک چیز کرتے ہیں۔ لیکن پاکستان، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار ہوتے ہیں، ہم ڈائلاگ کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اور ہم اپنے دفاع کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں۔ جو پہلے انہوں نے کیا تو ان کو تو ہم نے جواب دینا تھا، اور جواب ہم نے بھرپور طریقے سے دیا، جس طریقے سے دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ہم نے کیا جواب دیا۔ تو فیوچر میں بھی
جس قسم کی جو ہے وہ امید وہ ہم سے رکھیں گے وہ ایکٹ کریں گے تو ہم اسی طریقے سے اس کا جواب دیں گے. ریئیکٹ کریں گے, اگر وہ اس سے کہیں گے زیادہ ریئیکٹ کریں گے. بالکل ٹھیک, بہت بہت شکریہ آپ کا کنی صاحب, پروگرام میں ٹرانسمیشن میں آپ ساتھ موجود تھے. اب ہم امریکہ کے کردار کو تو مسلسل ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کی طرف سے میڈیشن ہوئی, ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آ گیا, مارکو روبیو کا ٹویٹ آ گیا, لیکن سر اس سے پہلے جو اس وقت سیکنڈری ہو گئے ہیں, سیکنڈری میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری گفتگو میں شاید سیکنڈری ہو گئے ہیں, ہم ان کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کر رہے ہیں جس طرح سے ترکیہ بڑا کھل کر آیا پاکستان کے لیے, جس طرح سے ایران نے میڈیشن کی کوشش کی, جس طرح سے آذربائیجان نے کوشش کی, جس طرح سے چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹس آئے پاکستان کے لیے. ان تمام کے کردار کو, ان تمام ممالک کے کردار کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور کہیں نہ کہیں ہمیں ایسا فیل ہوا کہ بھارت آئسولیشن میں ہے, کوئی سن نہیں رہا ہے بھارت کی. دیکھیں, بھارت آئسولیشن میں نہیں ہے, اسرائیل اس کے ساتھ ہے, اسرائیل کے ذریعے امریکہ اس کے ساتھ ہے, اس کے اور بہت سے ممالک سے تعلقات ہیں. رشیا نے اسے S-400 دیے, فرانس نے رافیل دیے, تو لیکن اس نے مودی نے سمجھا تھا کہ میں ٹیکنالوجی خرید لوں گا پیسے دے کے, اور ساتھ میں گوسوامی جیسے جو لوگ ہیں, انسانیت شرماتی ہے ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھا دیکھ کے, اور اس طرح کے لوگوں سے نیریٹو بنا کے نام لے کے. ابھی آپ نے منع کیا تھا کہ اس کا ذکر نہیں آنا چاہیے خوشی کے موقع پر. نہیں, اب یہ سوال جو انہوں نے پوچھا نا, اس تناظر میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اس نے دو اس کی طاقتیں ہیں نا مودی کی. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی خرید لی, میں نے جس کا ذکر کیا رافیل کا, S-400 کا, اسرائیلی ڈرونز کا, اور دوسرے نیریٹو بنانے کی کوشش کی ارنب جیسے لوگوں کے ذریعے, ہندوتوا کی لوگوں کو چارج کر دیا کہ جنگ ہونی ہے, ہم نے پاکستان پہ قبضہ کر لینا ہے. تو یہ اس نے کیا ہے. لیکن جو آپ نے دوسری بات کی نا, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں جو میں نے دیکھا ہے کہ اس جنگ میں سب سے زیادہ ہمارا ساتھ دیا چین نے, اس کے بعد دیا ترکیہ نے اور آذربائیجان نے. یہ انہوں نے نا کہ اپنا تن من دھن دے دیا, اور پاکستان نے بھی اس ٹیکنالوجی کا, خیر پاکستان نے بھی اپنی طرف سے بہت اچھے تعلقات رکھے ہیں چین سے بھی اور ترکیہ سے بھی اور آذربائیجان سے بھی, اور ان کے مشکل وقت میں بھی ان کے ساتھ کھڑا رہا ہے, ان کی مدد بھی کی ہے, اور ٹیکنالوجی میں بھی کوآپریشن کیا. پاکستان نے بھی کچھ اپنی بھی ٹیکنالوجی ہے, خاص طور پہ وار ٹیکنالوجی میں پاکستان نے بھی کوآپریٹ کیا ترکیہ سے بھی اور چین سے بھی. تو یہ ان ممالک نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوا ہے. اب صاحب ایک ورڈ ایڈ کرنے کی مجھے اجازت دیجیے گا. جو آپ نے یہ بات کی نا کہ ہمارا ساتھ بڑا دیا ہے, تو ہم نے بھی اس طرح سے اپنا کردار ادا کیا ہے کہ ہم نے اس ٹیکنالوجی کو جس طرح سے استعمال کیا ہے, ورنہ یہ ہم نے بھارت میں بھی دیکھا, وہاں پر رافیل بھی تھا, وہاں پر S-400 بھی تھا, وہاں پر ان کے پاس براموس میزائل بھی تھا, لیکن چلانے کا ڈھنگ بھی آنا چاہیے. خواجہ آصف صاحب بڑا اچھا کہتے ہیں کہ دل جگرا بھی ہونا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس اگر ٹیکنالوجی موجود ہو. مجھے قمر چیمہ صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتی ہوں. غزنوی صاحب اگر اجازت دیں تو قمر چیمہ صاحب سے ہم کمنٹ لے لیں, آپ کی ٹرن ہے ویسے تو. بسم اللہ. جی ٹھیک. قمر صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جس طرح کی آج ساری سچویشن بنی ہے, بھارت تو بالکل بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جواب یعنی 2 سے 4 منٹ پہلے DGISPR اسکرین پر آتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے جواب کا انتظار کرو, اور پھر جس طرح سے جواب کا آغاز ہوتا ہے. فی امان اللہ. سر جی قمر چیمہ صاحب. جی دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے کل بہت زبردست انداز کے ساتھ اپنی جو کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی میں ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا. پہلی بات جو ہمیں سمجھنا چاہیے, بھارت نے ہماری جو ڈیٹرنس ہے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی, ہم نے اپنی ڈیٹرنس کو ری اسٹیبلش کیا, انڈیا نے اس کو دیکھا, اور یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے امیڈیٹلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے کانٹیکٹ کیا کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر کرایا جائے. اور یہ ابھی CNN نے رپورٹ کیا تھوڑی دیر پہلے. CNN نے کہا ہے کہ یہ جو آج جو ڈسکشن ہوئی ساری کی ساری سیز فائر کے اوپر, یہ انڈیا کے کہنے کے اوپر ہوئی, کیونکہ کل رات جو بمبارڈمنٹ کی, جو پاکستان نے فتح میزائل استعمال کیا, جو ان کے S-400 تباہ کیا, اس کے بعد ان کے اندر جو ایک خوف آیا کہ اب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے, کیونکہ پاکستان نے کہا کہ ہم جو نیکسٹ راؤنڈ آف ٹارگٹس ہے وہ ایک اور نیکسٹ لیول پہ لے کے جائیں گے, جو کہ ہم فتح 2 یا نیکسٹ 400 450 کلومیٹر لانگ
جو میزائل ہیں اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جی. ایک تو ہم نے وہ کیا. دوسرا, نریندر مودی بار بار ایک چیز کہتے تھے کہ میں میڈیشن نہیں کروں گا, میں تھرڈ پارٹی کو انوالو نہیں کروں گا, اور ان کو تھرڈ پارٹی کو انوالو کرنا پڑا. یہ ان کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے. آپ کو یاد ہوگا 2018-19 میں ٹرمپ صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میں آپ کی میڈیشن کراتا ہوں, اس وقت بھی انہوں نے نہیں کی تھی, تو اب ان کو کہنا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان نے ڈپلومیٹکلی اینڈ کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی میں بہت ایڈوانٹیجز لی. بالکل بالکل ٹھیک. قمر صاحب آپ اسکرین کی نزاکتوں کو بھی سمجھتے ہیں. مجھے بریک کی کال دی جا رہی ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. اطلاعات آ رہی ہیں کہ اب سے کچھ ہی دیر میں وزیر اعظم پاکستان قوم سے خطاب کریں گے, اور obviously اس اہم ترین آج کے دن پر قوم سے بات کریں گے, اپنے جذبات ڈیفینیٹلی قوم کے ساتھ شیئر کریں گے. حماد صاحب یہ فرمائیے گا, ویسے تو ہم یوم دفاع, یوم فضائیہ منا رہے ہوتے ہیں 6 ستمبر کو, 7 ستمبر کو, اب کیا پھر ہم ایک اپنا یوم دفاع 10 مئی کو بھی منا رہے ہوں گے؟ کیا کریں گے آپ؟ اس کا کوئی اچھا سا نام رکھ لیجئے, کوئی یوم تشکر کہیے, یوم فتح قرار دیجئے, کوئی بھی نام رکھ لیجئے, لیکن ضرور اسے منائیے. میں تو یعنی جی تو چاہ رہا ہے کہ ہم جیسے سارا سال منطقی گفتگو کرتے ہیں اور جذبات کو دور رکھتے ہیں, لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل, لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. تو آج غالباً وہی دن ہے. اب میں ذرا ہندوستان کی شکل دیکھ لیجئے کیا ہے, کتنا بڑا دشمن ہے آپ کا وہ. ہم اپنی فتح کو دیکھ رہے ہیں نا, تو فتح کے نہیں تمام طرح اس کا احاطہ کیجئے کہ ہمارا دشمن ہے کیا, ہیوج. اور کبھی وہ اپنے 650 بلین ڈالر کے ریزرو گنواتے ہیں, کبھی وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تقریباً 1000 بلین ڈالر اکارڈنگ ٹو سرٹن ایسٹیمیٹس پیسہ خرید دیا پچھلے 10 سال میں اسلحہ خریدنے پر. اور اس طرح کی بہت سی باتیں ہم سنتے رہتے ہیں ہندوستان کے حوالے سے, آبادی اتنی زیادہ, رقبہ اتنا. تو یہ جو ہم سنتے تھے نا, ہمیں افسانہ لگتا تھا, پرانی باتیں سنتے ہیں کہ چھوٹا سا جتھا تھا, اس نے اتنے بڑے دشمن پر غالب آ گیا, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں زیب داستاں بھی شامل ہو شاید. لیکن اب تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہماری تمام تر ٹیکنالوجی جو ہم نے اکٹھی کی وہ اپنی جگہ پر, ٹیکنالوجی تو انہوں نے بھی ہم سے بے پناہ اکٹھی کر رکھی تھی, لیکن وہ جو بنیان مرصوص نام دیا نا اپنے سے, تو ہمیں اس کی جھلکیاں بھی نظر آ رہی ہیں کہ ہماری قوم کس طرح اکٹھی رہی. حتیٰ کہ ہماری حکومت, ہم حکومتوں کے بہت بڑے فینز نہیں ہیں, آپ جانتے ہی ہیں, ساری عمر ہم نے ان پہ تنقید میں گزاری ہے, اور ان کے سچ بھی جو ہوتے ہیں ہم ان کو بھی تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن سر جہاں حکومت کی طرف سے بھی اچھا کام کیا جائے وہاں پر obviously ہمیں ان کی تعریف بھی کرنی چاہیے. بالکل سر, I'm so sorry میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں کیونکہ بالکل آخری فکرہ بول لوں. ابصار صاحب بالکل ہمارے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں پہلے آپ کا کامنٹ, جی سر مجھے کلوز کرنا ہے سر, میں ابصار صاحب کا کامنٹ شامل کرنا چاہ رہی ہوں. چلیے بسم اللہ. اور پھر اس کے بعد قمر صاحب کے ساتھ ہم پھر کلوز کریں گے. ابصار صاحب ابھی بھی بہت سارے لوگوں کو یہ خوف ہے, یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ ایک ذہن میں ایک تاثر ہے, کیونکہ بھارت کا ہم نے ہمیشہ ماضی ایسے ہی دیکھا ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی بھارت کی طرف سے چھیڑ چھاڑ کی جائے گی. آپ کی رائے میں سر کیا ایسا ہوگا؟ شارٹلی سر. دیکھیں, ایک تو پہلے میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں اللہ کا, بہت دل بہت مطمئن اور خوش ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ انڈیا کو کوئی نقصان پہنچا ہے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے ساتھ انڈیا نے ایک بہت حد تک آمیز سلوک کیا پچھلے کئی دہائیوں میں, اور اب اس دفعہ آ کے, اور پھر ہمارے کچھ اپنے ساتھی, اپنے عناصر سیاسی بھی, میڈیا کے بھی, وہ بھی ساتھ شامل ہوئے, اور پچھلے کچھ سالوں میں کتنا فوج کے اوپر تنقید کی گئی. آرمی چیف عاصم منیر کے بارے میں کیا کیا, ابھی کل تک کیا کیا گفتگو ہو رہی تھی, صرف اس لیے کہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کسی طرح جلدی میں غلط فیصلہ لیا جائے, لیکن ایک اسٹریٹجک طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے پاکستان نے اندرونی بیرونی دونوں دباؤ کو برداشت کیا. تو یہ تو ہے یہاں تک. لیکن جہاں تک آپ کی بات ہے نا انڈیا پہ, میں تو کبھی ٹرسٹ نہیں کروں گا, اور نہ کرنا چاہیے. دشمن کے لیے آپ کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. فتح کے بعد زیادہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے, اور جو ہماری پوزیشن ہو گئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہمیں ہر وقت تیار اور چوکس رہنا پڑے گا. جی, اور ایسا دشمن جس کو ایسی مار پڑی ہے کہ سکی بھی اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. قمر صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ سر, بھارت دوبارہ چھیڑ چھاڑ کرے گا سر آپ کی رائے میں؟
جی بالکل مجھے لگتا ہے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے, کرے گا نہیں, اس وقت کر رہا ہے, اور انہوں نے خاص طور پہ ایل او سی جو ہے اس کے اوپر دوبارہ معاملات خراب ہو گئے ہیں, کیونکہ نریندر مودی کو چاہیے فیس سیونگ, اور یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں ان کو فیس سیونگ نہیں ملی. یہ وہ جو ملٹری پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پاکستان کو برتری ہے, ڈپلومیٹکلی ان کو ریکویسٹ کرنی پڑی, تو مجھے نہیں لگتا چیزیں ٹھیک ہوں گی, چھیڑ چھاڑ ہو بالکل کریں گے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ قمر چیمہ صاحب, ابصار عالم صاحب, آپ تینوں کی میں بے حد شکر گزار ہوں. سما کی یہ میراتھن ٹرانسمیشن اسی طرح سے جاری و ساری ہے. مجھے اجازت دیجیے یہاں سے, اللہ نگہبان.